السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ اور خوبصورت ٹاپک ہے۔ ٹاپک کا نام ہے تسبیحات فاطمہ کے فضائل، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو انفارمیشن ہے آپ سبھی کے لیے یوزفل رہے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور چکی پیسنے کے نشان جو ان کے ہاتھوں میں تھے ان کو دکھا کر اپنی تکلیف ظاہر کرنے کا ارادہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی غلام یا باندی مل جائے، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تھا کہ آج کل آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کے دولت قدح پر پہنچی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ رکھتے تھے، لہٰذا ملاقات نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے اپنے معروض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہہ آئیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کر دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی تھی، وہ ایسی ایسی باتیں کہہ گئی ہیں کہ مجھے چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف ہے۔ اگر خدمت کے لیے کوئی غلام باندی مل جائے تو محنت کے کام سے نجات مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر آپ رات کو ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم دونوں میاں بیوی سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ آپ کے احترام کے لیے اٹھنے لگے تو فرمایا تم دونوں اپنی اپنی جگہ پر رہو۔ ہمارے قریب تشریف لائے اور میرے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان تشریف فرما ہو گئے اور اتنے قریب مل کر بیٹھ گئے کہ مبارک قدم کی ٹھنڈک مجھے اپنے پیٹ پر محسوس ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر نہ بتا دوں جو تم نے مجھ سے سوال کیا؟ تم ایسا کرو کہ رات کو سونے کے لیے لیٹو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور بک کا جو ریفرنس ہے وہ بھی ساتھ دیا گیا، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور ایک جگہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر فرض نماز کے بعد بھی یہ تسبیحات پڑھنے کو ارشاد فرمایا۔ فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت ان تسبیحات کو پابندی سے پڑھنا چاہیے، اور چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم دینے کے بجائے سوتے وقت ان تسبیحات کے پڑھنے کا ارشاد فرمایا تھا، اس لیے سوتے وقت ان کے پڑھنے سے ایک طرح کی قوت حاصل ہوتی ہے اور دن بھر کی تھکن جو ہے، محنت اور کام کاج کی جو تھکن ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو آج کل تھک جاتا ہے انسان اور ہر کوئی جو ہے وہ ایک ہیلپنگ ہینڈ جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے سارے کام زیادہ تر لوگوں نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ تو خواتین کے لیے بھی ہے یہ کہ وہ پھر یہ تسبیحات جو ہیں یہ پڑھ لیا کریں، اور دوسرا یہ کہ ان تسبیحات کو جو نمازوں کے بعد بھی پڑھنے کی اگر عادت ڈال لی جائے تو یہ انسان کی جو سارا دن کی تھکن وغیرہ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کے لیے کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو غلام یا لونڈی سے بہتر ہو۔ تو پھر ہمیں یہ روٹین بنا لینی چاہیے، رات کو آپ پڑھیں، دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ فرق پڑے گا، آپ کی تھکن جو ہے وہ سارے دن کی جو کام کر کر کے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسے نمازوں کے بعد بھی پڑھنے کی جو ہے عادت ڈالیں، اور آپ کو اپنے روٹین میں جو ہے وہ فرق نظر آئے گا۔ تو یہ انفارمیشن اچھی لگے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔